السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی زندگی کے اس پہلو کے بارے میں ہے کہ جس میں شاید کہیں نہ کہیں ہم خود جی رہے ہیں۔ یہ کہانی ریورس اسٹرکچر میں ہے، ڈیٹیل سے لکھی ہوئی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ ہم منظر نمبر 5 یعنی آخری منظر سے شروع کریں گے اس کو۔ وہ آدمی شہر کے چوک میں کھڑا تھا، ہزاروں لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ اس کے گلے میں ایک تختی لٹکی تھی جس میں لکھا ہوا تھا، میں کل مرنے والا ہوں۔ لوگ یہ سب دیکھ کر ہنس رہے تھے، ویڈیوز بنا رہے تھے جیسے آج کل ہوتا ہے۔ کسی نے کہا اٹینشن سیکر، اور وہ مسکرا رہا تھا جیسے اسے واقعی معلوم ہو۔ آج کل کے لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، پکچرز بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا۔ ایک دن پہلے اسے ایک لفافہ ملا تھا، بغیر بھیجنے والے کا نام، اندر صرف ایک لائن لکھی ہوئی تھی۔ اس پہ لکھا ہوا تھا، تمہاری موت کی تاریخ طے ہو چکی ہے، کل۔ پہلے اس شخص کو مذاق لگا، پھر اس نے ہنستے ہوئے فیصلہ کیا، چلو دیکھتے ہیں۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، جس دوست سے وہ برسوں ناراض تھا اسے فون کیا، شاید معافی تلافی مانگی ہوگی یا پھر صلح کی ہوگی۔ اپنی ماں کے ہاتھ چومے اور شہر کے چوک میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہمیں بھی جب تک یہ نہ پتہ چلے کہ ہم کب مرنے والے ہیں، شاید اپنے دل صاف نہ کریں، شاید وہ فیصلے نہ کر سکیں جو ہم کرنا نہ چاہ رہے ہوں، یہ شاید وقت پر چھوڑے ہوئے ہوں۔ خیر، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 2 دن پہلے وہ ایک عام سا آدمی تھا، بینک میں کام کرتا تھا۔ زندگی بالکل سیدھی، بالکل بے رنگ۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا، کاش مجھے معلوم ہو کہ میرے پاس کتنا وقت ہے تو میں سچ میں جینا شروع کر دوں، مگر اسے کبھی ہمت نہیں ہوئی۔ ہم بھی ایسے ہی جی رہے ہیں، اپنا ہر ایک کام، اپنا ہر ایک فیصلہ کل پہ چھوڑ دیتے ہیں، بغیر یہ جانے، بغیر یہ پہچانے کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے، کب مرنا ہے۔ کبھی موو آن نہیں کیا، کبھی سٹیپ نہیں لیا۔ بہت سے لوگ کاروبار شروع نہیں کرتے، بہت سے لوگ جاب کرنا نہیں شروع کرتے، بہت سے لوگ پڑھائی شروع نہیں کرتے، زندگی میں آخر آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ خیر، 3 دن پہلے اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور پہلی بار خود سے کہا تھا، میں زندہ ہوں مگر جی نہیں رہا۔ وہ ہر دن وہی کام کرتا تھا، وہی رستہ، وہی خاموشی۔ اسے موت سے ڈر نہیں لگتا تھا، اسے بے مقصد زندگی سے ڈر لگتا تھا۔ شاید آپ لوگوں نے دھیان نہیں دیا ہوگا، ہم بھی بے مقصد زندگی ہی جی رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے۔ خیر، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اصل میں کوئی لفافہ نہیں تھا، کوئی پیشن گوئی نہیں تھی۔ اس نے خود وہ خط لکھا تھا، اپنے ہی ہاتھ سے، کیونکہ اسے معلوم تھا جب تک اسے یقین نہ ہو کہ وقت ختم ہو رہا ہے، وہ کبھی سچ نہیں بولے گا۔
کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی خطرہ نہیں لے گا۔ ہم بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ جب تک خطرے کی گھنٹی ہمارے سروں پہ منڈلانے نہ لگ جائے، تب تک ہم بس اپنی ہی اسی زندگی میں جی رہے ہوتے ہیں۔ کھاؤ پیو اور سو جاؤ یا موج مستی کرو۔ چوک میں کھڑا وہ آدمی لوگوں کی ہنسی سن رہا تھا۔ گھڑی نے 12 بجائے، وہ آنکھیں بند کر کے کھڑا رہا۔ 1 منٹ گزرا، 5 منٹ گزرے، 10 منٹ، وہ زندہ تھا۔ لوگوں کی دلچسپی ختم ہونے لگی۔ وہ واپس اپنے گھروں کو جانے لگے۔ اس شخص نے بھی تختی اتاری اور آہستہ سے مسکرایا، کیونکہ وہ مرنے نہیں آیا تھا، وہ جینے آیا تھا۔ اگلے دن وہ بینک نہیں گیا۔ اس نے وہ کام شروع کیا جس کا وہ برسوں سے خواب دیکھ رہا تھا، خواہش تھی جس کام کی، وہ کام شروع کیا۔ پھر کسی نے پوچھا، تمہیں کیسے یقین تھا کہ تم نہیں مرو گے؟ یقین تو کسی کو بھی نہیں ہوتا اپنے مرنے کا، اور نہ ہی جینے کا۔ وہ آگے سے ہنسا اور کہنے لگا کہ یقین نہیں تھا، بس پہلی بار مجھے لگا کہ اگر آج مر بھی گیا تو کم از کم 1 دن تو جیا ہوگا میں نے، کیونکہ اس سے پہلے جو وہ جی رہا تھا وہ بے مقصد سا لگ رہا تھا اس کو، بالکل بے مقصد سا، جیسے ہم میں سے بہت سے لوگ بے مقصد جی رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں مرنے کی تاریخ نہیں چاہیے ہوتی، ہمیں صرف یہ یقین چاہیے ہوتا ہے کہ وقت کم ہے، جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے، اور اس نے بس وہی کیا۔ کیونکہ سچ یہ ہے کہ ہم سب مرنے والے ہیں، اور فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں تاریخ معلوم نہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی تو مجھے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور ہم میں سے جو بھی بہت سے لوگ بے مقصد جی رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ آخری وقت کا انتظار نہ کریں، کسی تختی یا کسی خط کا انتظار نہ کریں، وہ پہلا قدم لیں اور اپنے خواب پورے کریں۔